ورحمۃ اللہ۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ کی توفیق سے دو سورتوں کے بارے میں آج بات کریں گے، ایک سورۃ النور کے بارے میں اور تھوڑی سی بات سورۃ الفرقان کے بارے میں۔ جو میرے بھائی بزرگ ذرا دور تشریف فرما ہیں، ان سے حسب معمول یہ گزارش ہے کہ وہ ذرا قریب تشریف لے آئیں۔ سامنے کچھ کرسیاں خالی پڑی ہیں، اگر وہ کرسیوں پر آرام بیٹھ کر بات سننا چاہیں تو کرسیوں پر بات بیٹھ کر سن سکتے ہیں۔ بھئی یہ کرسی بھی ذرا آگے لگا دیں۔ اچھا ٹوٹی ہوئی ہے۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ سورہ نور قرآن مجید کی بڑی جامع صورت ہے، اور اس صورت کے اندر ایک اسلامی معاشرے کے بارے میں بڑی اہم ہدایات دی گئی ہیں۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خصوصی طور پر یہ تاکید کیا کرتے تھے کہ اپنے گھروں میں اپنی خواتین کو سورۃ النور پڑھاؤ، اس کی تعلیم دو اپنی خواتین کو، اس لیے کہ سورۃ النور میں خواتین کے لیے بہت زیادہ مسائل اور احکامات بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ النور کے اندر اللہ تعالیٰ نے شروع کے اندر ہی ایک بات بیان فرمائی، اور یہ پہلا معاشرتی حکم ہے۔ فرمایا کہ اگر کوئی مرد یا عورت بدکاری کا ارتکاب کرتے ہیں اور وہ غیر شادی شدہ ہیں تو ان کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر دونوں میں سے ایک شادی شدہ ہے اور ایک غیر شادی شدہ ہے تو شادی شدہ کو رجم کیا جائے گا اور غیر شادی شدہ کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے۔ اگر دونوں شادی شدہ ہیں تو دونوں کو رجم کیا جائے گا۔ یہ اسلام نے زنا اور بدکاری کی سزا بیان کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کئی ایسی سزائیں رجم کی جاری فرمائیں۔ آپ کے بعد سیدنا ابو بکر کے دور میں بھی کوئی اگر اس طرح کا کیس آیا تو ان کو بھی یہ رجم کی سزا سنائی گئی اور دی گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ان کے دور کے اندر بھی یہ سزا نافذ کی گئی۔ آج کئی ایسے لوگ ہیں کہ جو حد رجم کا انکار کرتے ہیں
اور یہ بطور خاص یہ پرویز کا موقف ہے، اور آگے پرویز کے جو یعنی پیروکار ہیں، یہ جاوید غامدی جیسے لوگ، یہ بھی رجم کا انکار کرتے ہیں۔ بعض ہمارے ایسے بے دین قسم کے حکمران، انہوں نے ان اسلامی سزاؤں کے بارے میں وحشیانہ کا لفظ بھی بولا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، کہ یہ جی وحشیانہ سزائیں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ اگر یہ وحشیانہ سزائیں ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ان کو نافذ کیا، تو ان کے بارے میں کیا کہو گے کہ نعوذ باللہ کو وہ کوئی وحشی انسان تھے؟ دنیا کا سب سے زیادہ مہذب انسان اور دنیا کا سب سے زیادہ متمدن انسان، اور اخلاق میں سب سے اعلیٰ، صورت میں سب سے اجمل، سیرت میں سب سے اکمل، حسب اور نسب میں سب سے اشرف، اور کائنات میں سب سے افضل جناب محمد الرسول اللہ، کہ انہوں نے ان سزاؤں کو نافذ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کیس آیا، اور کیس کیا ہے کہ ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی، یہ میرا بیٹا جو ہے نا، یہ کسی کے گھر میں ملازم تھا، نوکر تھا، تو اس کا اور اس کی مالکن کا کوئی آپس میں چکر چل گیا، تو اس کی مالکن نے اور اس میرے بیٹے نے پھر بدکاری کی ہے اور جرم بھی ثابت ہو گیا ہے۔ تو بعض لوگوں سے یہ پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ تیرے بیٹے کے اوپر نا 100 بکریاں جرمانہ ہے، تو 100 بکریاں وہ یعنی اس کی جو مالکن ہے اس کے خامند کو ادا کر۔ تو میں نے وہ 100 بکریاں دے دی ہیں، اور اب یہ ہے کہ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہ کسی نے غلط مسئلہ بتایا، یعنی یہ جرمانہ بکریاں نہیں بنتا، تو میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ ہمارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم ہے جس نے مجھے سچا رسول بنا کر بھیجا، میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہ آپ کا وہاں صحابی تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن انیس، آپ نے فرمایا کہ یہ جو بچہ ہے، یہ جو لڑکا ہے، تو یہ تو اعتراف کرتا ہے کہ میں نے زنا کیا ہے اور وہ غیر شادی شدہ تھا۔ فرمایا اس کو تو 100 کوڑے لگیں گے، اور وہ بکریاں یہ تجھے واپس دی جائیں گی۔ وہ جو لڑکے باپ کا باپ تھا اس کو کہا گیا 100 کوڑے اس کو لگیں گے، اور 1 سال کے لیے اس کو یہاں سے جلا وطن ہونا پڑے گا، یہاں سے اس کو نکال دیا جائے گا، اور باقی رہ گیا معاملہ وہ جو مالکن ہے۔ اب آپ نے اس کے بارے میں کیا حکم دیا؟ اپنے صحابی عبداللہ بن انیس سے فرمایا کہ عبداللہ کل جانا اور وہ جو ہے نا اس کی جو مالکن تھی اس سے جا کر پوچھنا، اگر وہ اس جرم کا اعتراف کر لے تو فرمایا اس کو رجم کر دینا۔ یہ سینے تک جسم جو ہے وہ زمین میں گاڑا جاتا ہے، اور گاڑ کر باقی جو جسم اوپر ہوتا ہے، سینے سے اوپر جسم، اس کے اوپر پھر پتھر مارے جاتے ہیں، اور پتھر مار مار کر بالآخر اس مرد کو یا عورت کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہ رجم کا معنی ہوتا ہے پتھر مارنا۔ رجم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پتھر مارنا۔ تو پتھر مار مار کر پھر اس کو کہتے ہیں حد رجم۔ تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں یہ سزا نافذ کی ہے، پھر خلفاء نے بھی کی ہے۔ تو اگر آج کوئی بدبخت یہ کہتا ہے جی یہ ایک وحشیانہ سزائیں ہیں یا یہ اسلام میں سزا نہیں ہے، تو یہ غلط ہے، یعنی یہ اسلامی سزا ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی علاقے میں اگر کوئی ایک اللہ کی حد نافذ کر دی جائے تو وہ ایک حد کا نافذ ہونا
یہ 40 دن کی رحمت والی بارش سے زیادہ رحمت ہے، یعنی یہ حد کا نافذ ہونا، اللہ اس پر اتنا خوش ہوتا ہے اور اتنی برکتیں اس پہ نازل ہوتی ہیں کہ 40 سال کی رحمت والی بارش وہ اتنی رحمت ثابت نہیں ہوتی جتنی وہ ایک حد نافذ کرنے سے اللہ کی رحمت نازل ہوتی۔ تو بہرحال ایک بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد اس کی حد نافذ بیان کی ہے۔ شروع کے اندر ہی نا ایک مسئلہ بیان ہوا کہ جو زانی مرد ہے وہ کوشش کرے گا اور پسند کرے گا کہ میں کسی زانیہ عورت سے شادی کروں، یعنی اس کی جو فرسٹ پریارٹی ہے، جو فرسٹ چوائس ہے، وہ کوئی ایک گندی عورت ہوگی، کیونکہ خود گندا ہے تو گندی عورت کو وہ پسند کرے گا۔ فرمایا یا وہ پھر کسی مشرکہ عورت سے نکاح پسند کرے گا، اور اسی طرح جو زانیہ عورت ہے یا مشرکہ عورت ہے اس کی بھی جو یعنی چوائس ہوگی، پریارٹی ہوگی، وہ کیا ہوگی؟ وہ بھی کسی زانی مرد کو پسند کرے گی، کسی بدکار مرد کو پسند کرے گی۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکۃ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ کند جنس با ہم جنس پرواز، بلبل با بلبل باز با باز، ہر جنس کو اپنی جنس ہی پسند ہوتی ہے، لہذا اللہ تعالیٰ نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ اس طرح کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نا ایک صحابی تھا، مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، صحابی بن گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا ایک دفعہ کہتا ہے اللہ کے نبی میں آپ کو نا اپنی ایک کمزوری بتا دوں۔ کیا ان سی کمزوری؟ کہنے لگا اللہ کے نبی میں جب مسلمان نہیں نہ ہوا تھا تو مجھے ایک بری عادت تھی، میں چوری کرتا تھا، تو یہ چوری کرنے کی نا مجھے بڑی گندی عادت ہے، تو یہ مجھے نا مسئلہ ہے کہ کہیں میں اسلام کے بعد بھی کہیں اپنی عادت پہ نہ لوٹ آؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تجھے یہ چوریاں کرنے کی عادت ہے؟ ہاں مجھے بڑی عادت، اور پھر یہ بھی کہا کہ میں اس میں بڑا ماہر ہوں، چوری کرنے میں میں بڑا ماہر بھی ہوں، مجھے یہ بڑا ملکہ ہے۔ آپ نے فرمایا تو ہم آپ سے بڑی اچھی چوری کروائیں گے۔ اچھا کون سی اچھی چوری کروائیں گے جی؟ فرمایا وہ مکے کے اندر نا ہمارے قیدی ہیں، وہ قید ہے وہاں پر، نجائز ان کو کافروں نے قید کیا ہوا ہے، تو اگر تو چوری کرنے میں بڑا ماہر ہے نا تو جا نا وہاں سے ہمارے قیدی چوری کر کے لا، یہ چوری وہ ہے جو اللہ کو بھی پسند ہے اور اللہ تجھے اس پر ثواب بھی دے گا، اجر۔ دیکھیں نا بعض دفعہ جھوٹ بولنے سے بھی تو اجر ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ کون سا جھوٹ؟ جو صلح کروانے کے لیے بولا جائے۔ بعض اوقات ایسی آکڑ والی چال چلنے سے بھی اجر ملتا ہے۔ کون سی آکڑ والی چال؟ کہ جو کافروں کے سامنے آکڑ کے چلا جائے۔ تو کئی ایسے گناہ ہوتے ہیں کہ جب وہاں نیت میں فرق آ جائے تو وہاں اس کے نتیجے میں بھی فرق آ جاتا ہے۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے وہاں قیدی ہیں وہ چوری کر کے لاؤ۔ اللہ کے رسول یہ تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ ماشاءاللہ قد بڑا اونچا تھا، سینہ چوڑا، مضبوط بازو، اور پھر کڑیل جوان، اور بھاگنے میں ان کا کوئی ثانی نہیں تھا، بڑی تیز دوڑ۔ ابو مرثد الغنوی رضی اللہ عنہ جاتے 300 میل کا سفر طے کرتے، مدینہ سے مکہ کتنا سفر ہے؟ 300 میل جاتے، اور وہ جو حویلی تھی نا جہاں قیدی تھے وہاں جاتے اور ان کی رسیاں توڑتے، ان کی سنگلیاں توڑتے جن کے ساتھ ان کو جکڑا ہوا تھا۔ ایک قیدی پکڑتے، اپنے ان کندھوں پر اس کو بٹھاتے اور دیوار پھلانگتے اور لے آتے، اور پھر اس طرح ایک قیدی، دوسرا قیدی، تیسرا قیدی، چوتھا قیدی لے کر آتے رہے۔ ایک دن ایک دفعہ ایسا ہوا کہ رات کو گئے
تو ایک باغ تھا، باغ کے اندر چلے گئے۔ تو جب ابھی انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو ایک عورت تھی، اس کا نام تھا عناق، تو اس کے ساتھ نا ابو مرثد رضی اللہ عنہ، ان کے نا دور جاہلیت میں کچھ ناجائز تعلقات تھے۔ اب وہ جو عناق عورت تھی نا، وہ بھی کوئی اپنا گاہک تلاش کرنے کہ وہ ایک اچھے کردار کی عورت نہیں تھی، وہ بھی رات کو نکلی ہوئی تھی۔ تو جب رات کو اس میں باغ میں آئی، اس نے دیکھا سامنے ابو مرثد نظر آ گیا، تو کہنے لگی ابو مرثد آج پھر رات ہمارے پاس بسر کرو، میرے پاس آج رات گزارو۔ ابو مرثد کہتے ہیں کہ عناق تجھے شاید پتہ نہیں ہے، میں نے مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لی ہے، اور اسلام کے اندر یہ زنا اور بدکاری حرام ہے، تو میں یہ گندہ کام نہیں کروں گا۔ جب اس نے اس میں اپنی ہزیمت محسوس کی، اپنی شکست محسوس کی کہ اس نے میری دعوت کو ریجیکٹ کی ہے، اس نے شور ڈال دیا، کہنے لگی او مکے والو، وہ جو تمہارے قیدی چوری ہوتے ہیں نا، یہ ہے وہ چوری کر کے جاتا ہے، یہ چوری کر کے لے کے جاتا ہے، پکڑو اس کو۔ اب اس نے اونچی اونچی آواز سے شور مچا دیا۔ اب کئی لوگ جاگ رہے تھے، وہ آئے پکڑنے، لیکن ابو مرثد رضی اللہ عنہ نے جناب دوڑ لگائی، نکل گئے، وہ کسی کے ہاتھ نہیں آئے۔ تو جب کافی دیر گزر گئی، اب شور وغیرہ ختم ہو گیا، پھر دوبارہ واپس پلٹے، پھر وہاں سے ایک قیدی پکڑا اور اس کو اٹھایا، رسیاں کاٹی، بہرحال مدینے لے کر آگے۔ تو آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا۔ اللہ کے نبی، میں گیا تھا باغ میں، اس طرح وہ ایک عورت تھی، میرے اس کے تعلقات تھے، وہ آ گئی، یہ بات ہوئی، تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں اسے شادی نہ کر لوں۔ یہ کون کہہ رہی ہیں؟ ابو مرثد، اگر آپ اجازت دیں تو میں اس عورت سے شادی کر لیتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی خاموش ہیں۔ اللہ نے قرآن میں پھر آیت اتار دی، وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ کسی بیڈ کریکٹر عورت کے ساتھ شادی کریں، یعنی جس کے بارے میں کنفرم ہے نا کہ یہ بدکار عورت ہے، یہ گندی عورت ہے، اس کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ نکاح اس عورت کے ساتھ جائز ہے کہ جو پاک دامن ہے، اس کے ساتھ نکاح کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی۔ تو یہ اس کے اندر نا ایک واقعہ آتا ہے، یعنی جو سورہ نور۔ اس کے بعد آگے سورہ النور کے اندر نا جو بڑا تفصیل سے واقعہ ہے، وہ ہماری اماں جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ و طاہرہ فقیہہ و ذکیہ رضی اللہ عنہا پر لگنے والی تہمت کا واقعہ، وہ اس کے اندر بیان ہوا ہے۔ ایک جنگ تھی جس کو کہتے تھے غزوہ بنی مصطلق۔ میں مختصر کر کے 2-4 منٹ کے اندر سارا واقعہ بیان، ویسے تو کافی لمبا واقعہ ہے۔ تو جنگ سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے۔ تو پڑاؤ ڈالا نا، تو اماں جی سیدہ عائشہ فرماتی ہیں مجھے نا قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی، تو میں قضائے حاجت کے لیے چلی گئی۔ تو واپس آئی تو اتنی دیر میں وہ جو قافلہ تھا وہ چل پڑا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ وہ جو ایک ہودج ہوتا ہے، ہودج یعنی آپ سمجھ لیں پرانے وقتوں میں جس طرح وہ ڈولی نہیں ہوتی تھی، شاید کسی کے ذہن میں بات ہو، ڈولی یعنی جب لڑکیوں کی شادی ہوتی تو ڈولی کے اوپر بٹھا کر نا تو وہ لڑکی کو گھر سے رخصت کیا جاتا تھا، گاؤں سے کافی دور تک وہ ڈولی لے کے جاتے تھے۔ تو وہ ایک ڈولی نما ایک ہودج ہوتا تھا، پورے کا پورا ہودج 4 آدمی پکڑتے اور ایسے وہ اونٹ کے اوپر رکھ دیتے، لمبے لمبے اس کو بانس باندھے ہوئے ہوتے تھے یعنی دونوں طرف، تو وہ ہودج اوپر رکھ دیتے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ میں اس وقت دبلی پتلی تھی، میرا پتلا سا جسم تھا، چھوٹا قد تھا، تو میں ان کو پتہ ہی نہیں چلا کہ عائشہ اس میں ہے کہ نہیں ہے، انہوں نے اوپر رکھا، قافلہ چل پڑا۔ میں جب قضائے حاجت سے واپس آئی تو میں نے دیکھا کہ قافلہ تو چل پڑا ہے، میں بڑی پریشان ہوئی، لیکن میں نے سوچا میں یہیں بیٹھ جاتی ہوں جہاں قافلہ یعنی جس نے پڑاؤ کا ہے۔ کہتی ہیں کہ وہ ایک نا آپ نے ایک آدمی کی ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی اور اس کی ہر جنگ میں ڈیوٹی ہوتی تھی،
یعنی ہر جنگ کے اندر جب بھی قافلہ جاتا تو اس کی ڈیوٹی ہوتی تھی کہ تو نے پیچھے پیچھے آنا ہے، اور اگر کوئی چیز قافلے کی گری پڑی راستے میں مل جائے اس کو پکڑ لینا۔ یہ باقاعدہ ایک نظام ہوتا تھا کہ 2-3 بندے قافلے کے آگے آگے چلتے تھے، 1-2 بندے قافلے کے پیچھے پیچھے چلتے تھے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک صحابی تھے صفوان بن معطل، ان کی ڈیوٹی تھی پیچھے، تو وہ جب آئے تو انہوں نے دیکھا میں وہاں بیٹھی تھی، بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی، اور نیند کی وجہ سے نا میرے چہرے سے چادر ہٹ گئی۔ تو کہتی ہیں کہ وہ چادر ہٹ گئی نا تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ تو اللہ کے رسول کی بیوی ہے، اور فوری طور پر اس نے نا یعنی کیوں پہچان لیا؟ ایک تو اس لیے پہچان لیا کہ میرے چہرے سے چادر ہٹی ہوئی تھی، اور دوسری یہ وجہ کہ پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے انہوں نے مجھے دیکھا ہوا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پردے کی آیتیں نازل ہونے کے بعد کوئی صحابیہ اور کوئی اللہ کے رسول کی بیوی بغیر پردہ کیے، بغیر چہرہ ڈھانپے باہر نہیں جاتی تھی۔ آج بعض لوگ اس پر بڑی بحث کرتے ہیں، جی عورت کے لیے چہرے کا پردہ ہے یا نہیں ہے، لازم ہے کہ نہیں ہے۔ او میرے بھائیوں، آپ ذرا غور کریں، ہمارے ایک استاد تھے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر منور فرمائے، حافظ عبد المنان نور پوری رحمۃ اللہ علیہ، بڑی پیاری ایک مثال دیا کرتے تھے، کہا کرتے تھے یہ بتاؤ کہ پردے کی آیتیں نازل ہونے سے پہلے وہ عورتیں اپنے جسم کا لباس پہنتی تھی کہ نہیں پہنتی تھی؟ سر پہ چادر رکھتی تھی کہ نہیں رکھتی تھی؟ تو پھر وہ پردہ کیا نازل ہوا کہ جس کے بعد ہم کہتے ہیں جی پھر پردہ نازل ہو گیا، پردے کی آیتیں نازل ہو گئی؟ وہ پردے کی آیتیں نازل ہونے کے بعد پھر انہوں نے کون سا پردہ شروع کیا؟ یہ چہرے کی تو پردہ تھا۔ او بھائی، اپنے جسم کا لباس، سر پہ چادر، سر پہ کپڑا، وہ تو پہلے بھی رکھا کرتی تھی، یعنی ننگے سر ننگے بدن وہ کیا باہر پھرا کرتی تھی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چہرے کے تو پردہ تھا جو اضافی طور پر لازم ہوا تھا۔ لہٰذا بہرحال سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نا اپنا جب اس نے دیکھا تو اس نے اونچی آواز سے کہا زوجۃ رسول اللہ علی الطریق، اللہ کے نبی کی بیوی راستے میں بیٹھی ہوئی ہے۔ اس نے اونچی آواز سے کہا، میری آنکھ کھل گئی، میں نے فٹافٹ اپنے کپڑے ٹھیک کیے، اپنی چادر ٹھیک کی۔ وہ ایک سائڈ پہ کھڑا ہو گیا بڑے مہذب طریقے سے، اس نے کوئی بات نہیں کی اس کے علاوہ۔ اونٹنی بٹھائی، مجھے میں اوپر بیٹھی، وہ آگے آگے چل پڑا۔ ہم تھوڑی دیر کے بعد قافلے کے ساتھ جا ملے۔ عبداللہ بن ابی نے وہاں ایک عجیب پروپیگنڈا شروع کیا۔ اس نے کہا یہ پری پلان تھا، یہ عائشہ ایسے نہیں پیچھے رہی، کوئی مقصد تھا پیچھے رہنے کا۔ تو یہ انہوں نے آگے ایک پروپیگنڈا شروع کر دیا، اور پھر 1 مہینہ تک یہ سلسلہ چلتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پریشان۔ ایک دن پریشانی کے عالم میں سارے صحابہ کو مسجد میں اکٹھا کیا، کہا بھائی مجھے کوئی مشورہ دو، یہ جو عبداللہ بن ابی اس کا شر اب میرے گھر تک آ پہنچا ہے، مجھے اس کے بارے میں کوئی رہنمائی دو، میں کیا کروں، میں بڑا پریشان ہوں۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہنے لگے اللہ کے رسول، میں آپ کو مشورہ دینے سے پہلے ایک سوال کروں گا۔ جی کون سا سوال؟ اچھا آپ مجھے یہ بتائیں اللہ کے رسول، جب آپ نے عائشہ سے شادی کی تھی رضی اللہ عنہ، تو آپ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے شادی نکاح جو کیا تھا آپ نے اپنی مرضی سے کیا تھا کہ اللہ کی مرضی سے کیا تھا؟ یعنی اس میں اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ہوا تھا یا آپ نے اپنی مرضی کے مطابق یہ نہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، یہ تو میں نے اللہ کی مرضی سے نکاح کیا تھا۔ 3 دن اللہ مجھے خواب میں دکھاتا رہا، اور جبریل آ کر مجھے کہتے رہے کہ اے اللہ کے رسول یہ آپ کی بیوی ہے، اے اللہ کے رسول یہ آپ کی بیوی ہے، یہ آپ کی بیوی ہے۔ تو 3 دن میں عائشہ رضی اللہ عنہ کو خواب میں دیکھتا تھا، تو گویا کہ یہ میں نے نکاح جو ہے اللہ کی وحی کے مطابق کیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کے نبی اگر آپ نے پھر اللہ کی مرضی کے مطابق نکاح کیا ہے نا تو اللہ تو عالم الغیب ہے،
وہ تو آنے والے حالات سے بھی آگاہ ہے، اس کو تو ما کان و ما یکون کا علم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے کبھی کسی غلط عورت کا انتخاب نہیں کر سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں آپ کی بیوی پاک دامن ہے، پاک باز ہے۔ اللہ کے نبی یہ منافقوں کا پروپیگنڈا ہے، آپ ان کے پروپیگنڈے میں نہ آئیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تسلی بھی ہوئی، اور اللہ نے نا وہ عمر رضی اللہ عنہ کی جو بات تھی اللہ نے ہو بہو قرآن میں نازل کر دی۔ فرمایا الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات۔ اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نا سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ وہ ایک دفعہ آپ سے اجازت لے کر اپنے میکے چلی گئی۔ مختصر کرتا ہوں، جب میکے گئی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں آ گئے، یعنی ابو بکر صدیق کے گھر پہنچے۔ تو آپ نے آ کر نا عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا، عائشہ اگر کوئی غلطی ولطی ہو گئی ہے توبہ کر لو، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں اتنا روئی آپ کا یہ جملہ سن کر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ فرما رہے ہیں کہ غلطی ولطی ہوگی ہے تو معافی مانگ لو۔ آپ نے فرمایا، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں میں نے کہا اللہ کے رسول اس وقت جو ماحول بن چکا ہے نا میرے بارے میں، اگر میں کہوں گی کہ ہاں غلطی ہو گئی ہے تو تم نے فٹافٹ میری بات کو سچ مان لینا ہے، اور اگر میں تردید کروں گی کہ نہیں کوئی ایسی بات نہیں تو تم نے ماننا ہی نہیں، لہذا میں تو اپنا مقدمہ اللہ کی جناب میں پیش کرتی ہوں۔ فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون، اور کہا میں وہی یعقوب علیہ السلام والی بات کہتی ہوں، فصبر جمیل واللہ المستعان۔ کہتی ہے میں ابھی وہاں بیٹھی ہوئی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہو گئی، اور آپ کے اوپر جب وحی کی کیفیت طاری ہوتی تھی تو پتہ چل جاتا تھا، سخت سردی میں بھی آپ کو پسینہ آ جاتا تھا، اور پھر آپ کے پاس نا اس طرح ایک زنجیر کے دیوار کے اوپر رگڑ کھانے کی آواز آتی تھی، جس طرح ایک دیوار ہے نا اس پر زنجیر ایسے رگڑ کھا رہی ہے، تو اس طرح کی ایک آواز آیا کرتی تھی۔ تو فرماتی ہے میں سمجھ گئی کہ وحی نازل ہو رہی ہے، تو جب وحی سے فارغ ہوئے تو فارغ ہوتے ہی کہا کہ عائشہ خوش ہو جا، اللہ نے تیری برات نازل فرما دی۔ کہتی ہیں کہ میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی، میرے ذہن میں اتنا تھا کہ میں پاک دامن ہوں، میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے، اللہ لازمی آپ کو خبردار کر دے گا، لیکن میرے ذہن میں تھا کوئی خواب میں کوئی بات دکھا دے گا، کوئی فرشتہ بھیج کر کوئی خبر دے دے گا، میرے ذہن میں تو یہ تصور بھی نہیں تھا کہ میری پاک دامنی کے لیے اللہ قرآن میں سورہ النور میں 18 آیتیں نازل کر دے، میرے ذہن میں بھی یہ نہیں تھا۔ اللہ نے آیتیں نازل فرمائیں اور پھر قیامت تک کے لیے وہی، لیکن کئی ایسے بد باطل لوگ ہیں، کئی ایسے بد نصیب لوگ ہیں، اللہ ان کو ہدایت نصیب فرمائے۔ میرے بھائیوں ابھی تک بکواس کرتے ہیں سیدہ عائشہ کے بارے میں رضی اللہ عنہا، اور وہ اب تک یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا امام غائب آئے گا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عائشہ کو قبر سے نکال کر ان کے اوپر رجم کی حد نافذ کرے گی۔ یہ دیکھو ایسی بکواس کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں ان لوگوں کی کیا زبان ہے، ان کا کیا دین ہے، کیا آج تک شور مچا رہے ہیں اذانوں کے اندر، علی کا پہلا نمبر ہے، علی خلیفہ اول بلا فضل ہے، آج تک شور مچا رہے ہیں، حالانکہ دنیا جانتی ہے کہ سب سے پہلا خلیفہ ابو بکر ہے، پھر عمر فاروق ہے، پھر عثمان ہے، پھر علی ہے، علی کا چوتھا نمبر ہے، لیکن جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں علی دا پہلا نمبر ہے، جھوٹ بول۔ ابھی میں نے کل پرسوں ایک کلپ دیکھا، آپ سن کر حیران ہوں گے اور شاید آپ کو اس سے کچھ لطف بھی آئے۔ میں نے ایک ذاکر کو سنا، کو عراق کا ذاکر ہے، وہ کہہ رہا تھا لوگ غلط کہتے ہیں، کتابوں میں جھوٹ لکھا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی، نہیں، غلط ہے۔ کہتا ہے صحیح بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کربلا سے مدینہ ہجرت کی تھی۔ اب کیا کرو گے اس کا، کیا اس کا حال ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اس کے اندر یہ واقعہ، اور اس کے اندر نا پھر ایک اور بات ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا
کہ کچھ ایسی ہدایات پر عمل کرو گے نا تو یہ زنا بدکاری کا سلسلہ ویسے ہی رک جائے گا۔ پہلی ہدایت یہ ہے کہ کسی کے گھر میں بغیر اجازت کے نہ جایا کرو۔ دوسری ہدایت یہ ہے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھا کرو، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم۔ تیسری ہدایت یہ ہے کہ عورتیں پردہ کر کے باہر جایا کریں۔ چوتھی ہدایت یہ ہے نکاح کو زیادہ سے زیادہ عام کرو، جتنا نکاح کو عام کرو گے زنا کا کلا کما ہوگا۔ پانچویں ہدایت یہ ہے کہ یہ کعبہ گاری کا یہ سلسلہ ختم کرو۔ کعبہ گری یعنی بیٹھ جانا بازار حسن کھول کر، تو یہ سلسلہ ختم کرو۔ فرمایا اس سے بھی زنا کا سلسلہ ختم ہوگا۔ اور چھٹی ہدایت اللہ کے نبی نے بیان کی کہ مرد اور عورت غیر محرم ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں نہ بیٹھا کریں۔ اور ساتویں ہدایت اسلام نے یہ بیان کی کہ یہ عورت جو ہے بغیر محرم کے سفر نہ کیا کرے۔ اور آٹھویں ہدایت یہ ہے جو حدیث میں بیان ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ عورت خوشبو لگا کر مردوں کی مجلس کے پاس سے نہ باہر جایا کرے۔ یہ 8 ہدایات کم از کم اگر ان پہ عمل کر لیا جائے تو مسلم معاشرہ زنا سے پاک ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ نے اس میں نہ کچھ باتیں بیان کی۔ آگے سورہ فرقان ہے، اس کی پہلی آیت ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس قرآن کو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ یہ سارے جہان والوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ تو قرآن یہ سارے جہان والوں کے لیے نذیر ہے، نذیرا للعالمین۔ اور محمد الرسول اللہ کون ہے؟ رحمت للعالمین۔ اور اللہ کون ہے؟ رب العالمین۔ تو گویا اس قرآن کو بھیجنے والا رب العالمین، یہ قرآن نذیر للعالمین، اور جس پر نازل ہوا وہ کون ہے؟ رحمت للعالمین۔ اور ہمارا جو اسلام ہے وہ میسج ہے، وہ پیغام ہے، وہ ہے ورلڈ آرڈر۔ ساری دنیا کے لیے یہ ورلڈ آرڈر ہے اور ساری دنیا کے لیے اس کے اندر ہدایات موجود ہیں۔ اور پھر اس سورہ فرقان کے اندر اللہ نے ایک یہ کافروں کا اعتراض بیان کیا، کہتے ہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی عجیب نبی ہے کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے، بازار میں بھی جاتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، یہ عجیب نبی ہے۔ بھلا نبی اور پھر وہ کھانا کھائے پانی پیے، اور نبی اور پھر بازار میں جائے کاروبار کرے، یہ تو نبیوں کو زیب نہیں دیتا۔ اللہ نے فرمایا ان بدھوں کو اس بات کا پتہ نہیں کہ پہلے بھی جتنے نبی تھے وہ سارے کھانا بھی کھاتے تھے، پانی بھی پیتے تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے، کاروبار بھی کرتے تھے۔ تو جب وہ کھانا کھانے، پانی پینے اور بازاروں میں جانے کے باوجود وہ نبی رسول ہو سکتے ہیں، تو یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہیں نبی رسول ہو سکتا؟ یہ کیسی عجیب منطق ہے تمہاری؟ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا کل کا درس انشاءاللہ سورہ الشعراء اور سورہ النمل پر ہوگا۔ 2 سورتوں پر انشاءاللہ ہم کل بات کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔